السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق جو چل رہا تھا روزانہ منگل کے دن، تو ہم یہاں تک پہنچے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک کی عمر تک کے جو اہم واقعات تھے وہ ہمارے ہو چکے ہیں۔ اب آج سے ہم شروع کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے قریب جب عمر ہونے لگی اور نبوت رسالت کے ملنے کا وقت قریب ہونے لگا، تو اس وقت سے کیا کیا حالات بننے شروع ہو گئے، تو آج کا درس انشاءاللہ اسی سے متعلق ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کے قریب ہونے لگی، 40 سال کے قریب، پوری 40 سال نہیں ہوئی، تو 40 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد ماحول اور معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی، اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ قوم سے اور قوم کے کاموں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بدلنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ان لوگوں کے کاموں سے ہٹنے لگا، یہ پتہ چلنے لگا کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے، معاشرے میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو اسی سوچ نے آہستہ آہستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گھر ہو یا کوئی معاشرہ ہو، اس میں ظلم ہو رہا ہو، ناانصافی ہو رہی ہو اور بہت سے ایسے غلط کام ہو رہے ہو، تو انسان ایک مرتبہ سہے گا، 2 مرتبہ سہے گا، لیکن معاشرہ مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو یکسو کر لیتا ہے۔ تو حضور کی یکسوئی کچھ اسی قسم کی تھی۔ تو حضور کو تنہائیاں اچھی لگنے لگی کہ بھئی معاشرے کے اندر تو اتنی غلطیاں اور ایسا ظلم اور ایسی ناانصافی اور ایسی بے اصولیاں ہو رہی ہے، ان لوگوں سے الگ ہو جانا ہی اچھا ہے۔ چنانچہ حضور کو اکیلے پن میں اب اچھا لگنے لگا۔ تو اب ہونے یہ لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ ستو اور کچھ پانی، ستو کھانے کی چیز ہوتی ہے جو کئی دن تک بھی رہتی ہے تو خراب نہیں ہوتی، تو ستو اور پانی لے کر مکہ سے دور چلے جاتے تھے۔ مکہ سے دور ہیرا جو پہاڑ ہے، اس ہیرا پہاڑ کے غار میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ جو غار ہے اس کی لمبائی 4 گز ہے اور اس کی چوڑائی 1.25 گز۔ تو اس طریقے سے وہاں پہ چلے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لے جاتے تو کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ حضرت خدیجہ حضور کے ساتھ غار میں نہیں رہتی، لیکن ساتھ پڑوس میں کسی جگہ کے اوپر بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پورا اس غار میں قیام فرماتے، پورا رمضان، اور آنے جانے والے جو مسکین ہوتے تھے، یعنی غار کے پاس یا نیچے آنے والے جانے والے جو مسکین غریب ہوتے تھے، ان کو کھانا بھی کھلاتے، اور باقی اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ کائنات اور اس کے اندر چھپی ہوئی چیزوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے تھے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، روزانہ چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، ہوائیں اور بارشیں ہیں، اور اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ یعنی یہ سارا کے سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اپنے قوم کے عقائد، شرکیہ اعمال اور ان کے غلط اور باطل تصورات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ بھئی یار یہ کیا کیا عقائد اور کیا کیا اعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف حضور یہاں پر بھی غور کرتے، یہاں پر بھی غور کرتے، تو دل متوجہ ہو جاتا کہ اللہ کی طرف، اور دنیا والوں سے طبیعت ہٹتی رہتی۔ لیکن اب دنیا والوں کو سمجھائے کیسے؟ کوئی واضح راستہ نہیں تھا، کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا، افراط اور تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسا راستہ سامنے نہیں تھا کہ جس پر اطمینان ہو اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے دن گزرتے رہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اگر کسی انسان سے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے تو پہلے اسے تنہائی کا عادی بنا دیتے ہیں۔ انسان بالکل تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اس کے لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سوچ کر اپنی زندگی کو، لوگوں کی زندگی کو بدلنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت بڑا کام لینا تھا، پوری روئے زمین کا ماحول بدلنا تھا، تاریخ کو موڑنا تھا، تو رسالت کی ذمہ داری دینے سے 3 سال پہلے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خلوت نشینی کی محبوبیت پیدا کر دی، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشین رہ کر وہ غور فکر کرتے رہے کائنات میں، کائنات کی چیزوں میں. یہ چیز ہوئی. یہ چیز ہوتے ہوتے تقریباً 3 سال گزر گئے. 3 سال. اب 3 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہو گئی، 40 سال، اور 40 سال وہ عمر ہے کہ اسی عمر میں انبیاء کی بعثت ہوتی ہے. تقریباً تمام انبیاء کو جو رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے اسی سال کے اندر. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اب نبوت کے آثار چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے. جس طرح صبح کا وقت ہوتا ہے تو صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کے درمیان آہستہ آہستہ اجالا بڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر سورج نکلتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کی ہو گئی تو اب پہلے تو چاندنی ہونی شروع ہوئی. ابھی سورج نہیں نکلا ہے. سورج کے نکلنے سے پہلے سفیدی، جس طرح صبح صادق کے بعد آہستہ آہستہ سفیدی بڑھتی رہتی ہے، اجالا بڑھتا رہتا ہے، تو اس طرح اجالا بڑھنا شروع ہوا. یہ اجالا کس طریقے سے تھا؟ 6 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے. 6 مہینے تک. اور وہ سچے خواب ایسے ہوتے تھے کہ جو حضور خواب میں دیکھتے تھے وہی بیداری میں ہوتا تھا، یا یوں کہہ لو کہ جو بیداری میں ہونے والا ہوتا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا جاتا تھا. اس طریقے سے دونوں باتوں میں سے جو بھی بات سمجھ لو. تو یہ 6 مہینے کا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے گزرا. اچھا، یہاں پر رک کر ایک بات اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ جو 6 مہینے کا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کا گزرا ہے، یہی نبوت کا 46واں سال ہے، 46واں حصہ ہے. 46واں حصہ. وہ کہتا ہے نا کہ خواب جو ہے وہ حدیثوں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ خواب نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے. تو 46ویں حصے کا کیا مطلب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کام کیا ہے. تو 23 سال کو اگر ڈبل کر دے تو 46 ہوتے ہیں. تو یہ جو 6 مہینے ہوئے یہ نبوت کی کل مدت جو 23 سال ہے اور 46 ششماہیہ ہے. تو یہ شروع کے جو 6 مہینے ہے یہ 46ویں ششماہی ہوئی، پہلی ششماہی کہہ لو. بس وہی اس حدیث کا مطلب ہے، اس حدیث کا یہی مطلب ہے. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک وحی نازل ہونی شروع ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی وحی آئی ہے، جو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ غار حرا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وحی آنی شروع ہو گئی. تو یہ جو وحی ہے یہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی تاریخ میں آئی، کس تاریخ میں؟ تو اس سلسلے میں بہت سی باتیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ لے کہ بالکل قرین قیاس یہ بات لگتی ہے کہ یہ سب سے پہلی جو وحی آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کو پیر کے دن، پیر کی رات میں پیش آئی ہے. پیر کی رات میں. بہت سے لوگ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینے بھی بتاتے ہیں، لیکن راجح قول رمضان کا ہے. پھر رمضان کے اندر بھی مختلف تاریخیں بتائی جاتی ہے، لیکن اس میں 21ویں تاریخ جو ہے نا وہ راجح معلوم ہوتی ہے. اسی طرح دن بھی مختلف لوگ بتاتے ہیں، لیکن پیر کا جو دن ہے یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے. اور اس وقت اگست کی 10 تاریخ تھی اور سن عیسوی 610 تھا. قمری چاند کے حساب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے یعنی سورج کے حساب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی. یہ سب سے پہلے وحی آنے کی تاریخ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں کیا فرماتی ہے، ان کی بات سن لیں ہم، جو کتابوں کے اندر آپ لوگوں نے وہ حدیثیں پڑھی ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے شروع ہوئی. آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی چاندنی کی طرح بالکل نمودار ہو جاتا. پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی. آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے، کئی رات گھر تشریف لائے بغیر وہیں پہ عبادت کرتے غار حرا میں. اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ توشہ لے کر جاتے، یعنی
کچھ سامان وغیرہ لے کر جاتے. توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اتنے ہی دنوں کا توشہ پھر لے کے چلے جاتے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ غار حرا میں ہی تھے، یعنی غار حرا میں تھے، آپ کے پاس فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا کہ اقرأ، پڑھو. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت پوری کمزور ہو گئی، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. چوتھی مرتبہ اس نے چھوڑ کر، یعنی تیسری مرتبہ چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ جو شروع کی 5 آیتیں ہیں یہ اس وقت میں نازل ہوئی. جب 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو دبایا، وہ دبانا دراصل نسبت کو منتقل کرنا تھا. جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مرید کسی شیخ کی صحبت میں رہتا ہے اور صحبت میں رہتے رہتے اب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب یہ اس کو خلافت دی جائے اور یہ اپنے علاقے میں جا کے کام کرے. تو جو نسبت منتقل کی جاتی ہے، اس نسبت کے انتقال کی مختلف صورتیں ہیں. اس میں سب سے اعلیٰ اور ارفع شکل یہی ہے جو حضرت جبریل اور حضور کے درمیان پیش آئی. کہ حضرت جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر گویا کہ ملکوتی اور فرشتوں کی جو صفات اور صلاحیت تھے کہ جس کی وجہ سے آسمانی علوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا سکے، اس کو بھیج کر اس طرح منتقل کیا. بھیج کر اور منتقل کرنے کے بعد اب صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اب اوپر سے آنے والی وحی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر سکے. پھر یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. سب سے پہلی جو وحی ہے اس میں اگر ہم غور کریں گے تو غور کرنے سے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہے. سب سے پہلی بات پتہ چلتی ہے کہ حالانکہ جیسے میں نے آپ کو وہ بتا دیا تھا تفصیل سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرہ کیسا تھا اور عرب معاشرے میں کیا کیا چیزیں رائج تھی، آپ کو وہ تفصیل سے وہ ساری چیزیں بتائی تھی. کتنی برائیاں تھی عرب کے اندر. ان تمام برائیوں میں سے پہلی وحی میں کسی برائی کا تذکرہ نہیں کیا، کسی برائی کا تذکرہ نہیں، بلکہ سب سے پہلی وحی کے اندر اگر تذکرہ ہے تو کس بات کا تذکرہ ہے؟ اقرا، پڑھنے کا تذکرہ ہے، پڑھو. اقرا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تعلیم قلم ہے، قرأت ہے، اس کا تذکرہ ہے. اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ معاشرے کے اندر جتنی جہالتیں، جتنی خرابیاں اور جتنے برے ماحول پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے نہ پڑھنے کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. جہالت ہی اصل بنیاد ہے. اس جہالت کو ختم کرو تو ساری گندگیاں خود بخود ختم ہو جائے گی. اور جہالت کو ختم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ تعلیم ہے، قرآن تعلیم ہے، قلم ہے اور قرأت ہے کہ انسان صحیح علم حاصل کرے، اپنے دماغ سے سوچے اور صحیح علم حاصل کرنے کے بعد پھر انسان اپنے اندر سے جہالت کو ختم کرے. اس لیے یہ پوائنٹ کی چیز اچھی طریقے سے ہم سمجھیں. اچھا، پڑھنا کس کو ہے؟ پڑھنا دونوں طرح کے طبقات کو ہے. دیکھو 2 طرح کے طبقات ہوتے ہیں. ایک طبقہ تو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور دوسرا طبقہ بالکل جاہل ہوتا ہے. تو پڑھنے کی ضرورت پڑھے لکھے طبقے کو بھی ہے اور پڑھنے کی ضرورت جاہل طبقے کو بھی ہے. جاہل طبقے کو ضرورت پڑھنے کی، جہالت کو ختم کرنے کے لیے، اور پڑھے لکھے طبقے کو جو ضرورت ہے پڑھنے کی وہ اور علوم سیکھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. اس کے اندر غور کرو. پہلے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ جاہل لوگوں کا پڑھنا ہے. اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم تو سکھا دیا تم کو، لیکن تمہارا رب بہت بزرگ ہے، تم اور آگے پڑھنا شروع کرو. یہ دونوں طرح کا پڑھنا ہے اس کے اندر. بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور بہت طبیعت کے اوپر بوجھ تھا کہ یہ کیا ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، زملونی زملونی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے چادر اوڑھا دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ بتایا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ میں ہوا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا.
انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ لوگوں کی مصیبتوں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو بیچارے پریشان حال لوگ ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نا ان کا تعاون کرتے ہیں. یعنی آپ کے اندر یہ اخلاق ہے، لوگوں کے کام آنے کے جذبات ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے. یہاں پر بھی غور کرو کہ حضرت خدیجہ نے حضور کو جو اطمینان دلایا تو اس اطمینان کے اندر حضور کی عبادتوں کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا، حضور کے طواف کا، حضور کے نمازوں کا، حضور کے مراقبوں کا، ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کیا کہ آپ یہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا. نہیں، حضرت خدیجہ نے ذکر کیا تو کس بات کا ذکر کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کارناموں کا ذکر کیا جو لوگوں کی مدد سے متعلق ہے. مہمانوں کو کھانا کھلانا، غریب لوگوں کی مدد کرنا، تنگ دستوں کے کام آنا، لوگوں کے کام بنانا، ان چیزوں کا تذکرہ حضرت خدیجہ نے کیا. اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے. لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے کام بنانا، لوگوں کا تعاون کرنا اور کسی مسلمان کو خوش کرنا، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو بہت اعلیٰ ہے، جسے آج کل بہت بڑا طبقہ دین بھی نہیں سمجھتا. بہرحال اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. ورقہ بن نوفل جو تھے یہ حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، اور ورقہ جو تھے نا دور جاہلیت کے اندر عیسائی بن گئے تھے. عیسائی عبرانی کے اندر لکھنا بھی جانتے تھے، عبرانی کے اندر تورات بھی، انجیل بھی لکھتے تھے، اور اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ لے کر گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جا کر کہا کہ بھائی جان یہ ذرا آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں، یہ کیا کہتے ہیں، چونکہ حضور بھتیجے ہوئے ان کے. ورقہ نے کہا کہ بھتیجے بتاؤ کیا معاملہ ہوا. تو حضور نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سارا کے سارا بیان کر دیا. تو اس پر ورقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو وہی ناموس اور وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. تو یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے اوا مخرجیہ ہوں، یہ لوگ مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ کیوں نکالیں گے مجھے مکہ سے؟ میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا. تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، جو پیغام آپ کو ملا ہے یہ پیغام جب بھی کوئی آدمی اپنے قوم کے پاس میں لے کر آیا ہے تو اس کے ساتھ میں ضرور دشمنی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ میں یہی برتاؤ ہوا ہے، اور کاش میں تمہارا زمانہ پاتا تو میں تمہاری زبردست مدد کرتا. بہرحال ورقہ جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا اور یہ زمانہ وہ دیکھ نہیں سکے. تو یہ ابتدا ہوئی. پھر اس کے بعد یہ پہلی وحی آئی. پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے موقوف ہو گیا. کتنی دنوں کے لیے موقوف ہوا؟ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ یہ 3 سال یا 2.5 سال تک رہی. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، کچھ مفسرین، کچھ مؤرخین کا، کہ یہ 3 سال یا 2.5 سال تک کی بندش نہیں تھی بلکہ مختصر دنوں کے لیے تھی، کچھ مہینے کہہ لو، کچھ ہفتے کہہ لو. اور یہ جو روک دی گئی تھی وحی، وہ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کیونکہ ایک ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اس سے دل گھبرایا ہوا تھا، طبیعت بے چین تھی کہ یار یہ اچانک کیا ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اگر فوراً دوسری وحی آتی، تیسری وحی آتی تو انسان کا خوف بڑھ جاتا. اس لیے کچھ دن اس سلسلے کو موقوف کر دیا تاکہ طبیعت میں جو غمگینی ہے وہ ختم ہو جائے اور دوسری وحی آنے کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے اور نفس کو قرار آ جائے، اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی میں برحق نبی ہوں، اس وجہ سے میرے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا ہے کہ مجھ پر وحی آنی شروع ہو گئی ہے. تو بہرحال حافظ ابن حجر کا کہنا یہی ہے کہ آپ پر جو خوف طاری تھا وہ ختم ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے، اس کے لیے وحی کو روک دیا گیا. پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مطمئن ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ بھئی یہ جو ہے یہ فرشتہ ہی ہے اور آسمانی خبریں میرے پاس میں آ رہی ہے، اطمینان ہونے کے بعد پھر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اور وہ جو شروع ہوا تو وہ مسلسل پھر کبھی بھی بند نہیں ہوا. اور جو دوسری مرتبہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کی تفصیل کیا ہے؟
اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی بند ہونے کی وجہ سے بہت ضیق کے اندر مبتلا تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا کہ یہ وحی کیسے بند ہو گئی. آسمان سے وحی آ رہی تھی. محبوب انسان کو اگر کسی سے محبت ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا میسج اگر چالو رہے، بات چیت چالو رہے تو انسان کو اطمینان ہوتا ہے. اور اگر محبوب نے بات چیت بند کر لی، جیسے آج کل کہتے ہیں بے نمبر بلاک کر دیا، بات چیت بند کر لی، میسج آنے بند ہو گئے، اب انسان کی طبیعت خراب، یار یہ کیا ہو گیا، اس نے تو بات چیت بند کر لی. اب انسان کو کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، نیند بھی نہیں، بے چینی. انسان ہے لوگوں کے بیچ میں لیکن اس کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے. تو بھائی ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے محبت تھی. تو وہاں سے جب میسج آنے بند ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ضیق، اور ضیق میں یہاں تک ہوا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے، اور پہاڑ کے اوپر جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں یہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہوں. جب نیچے گرانے کا ارادہ کیا اسی وقت میں حضرت جبریل آسمان سے آواز آئی. جب حضور نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہیں. یہ پورے آسمان کے کناروں کو گھیرے ہوئے، جس طرف چاروں طرف نظر اٹھاتے ہیں وہاں حضرت جبریل علیہ السلام ہی نظر آ رہے ہیں. کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو کہتے ہیں کہ آپ ہی نبی برحق ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے خودکشی کے اندر مبتلا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوری دنیا کے اندر اپنے پیغامات پہنچانے کا کام لے گا. بہرحال یہ ہوا، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرا کے نیچے کی جو وادیاں ہے وہاں پہ جا رہے تھے، اور آسمان اور زمین کے درمیان اسی طریقے سے یہ جبریل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یعنی گھبرا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے گھر پہ آئے، اور گھر کے اندر آ کے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دثرونی مجھے بھائی چادر اڑاؤ، جو بہت بے چینی ہو رہی ہے. اور جو چادر اڑائی گئی اسی وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ آیتیں جو ہے یہ نازل ہوئی اس وقت. یہ جو آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد سے وحی مسلسل شروع ہو گئی. اب یہاں رک کر میں آپ کو یہ جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے یا ایھا المدثر، اس میں کیا پیغامات ہے، اور یہاں پہ رک کر میں وحی کے اقسام آپ لوگوں کو بتا دوں جو ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. اور آپ لوگوں کی یہ علمی باتیں انشاءاللہ یاد آئے گی، کہیں نہ کہیں تقریر کرنی ہو، بیان کرنا ہو تو آپ لوگوں کو یہ باتیں پیش انشاءاللہ کام آئے گی. تو یہاں پہ رک کے سب سے پہلے وحی کے اقسام کو ہم سمجھ لیں. وحی کی تقریباً 6-7 قسمیں کی ہے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے. وحی کی سب سے پہلی قسم تو سچا خواب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا سچے خواب سے ہی ہوئی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 6 مہینہ شروع کے جو 6 مہینے تھے وہ اسی طرح وحی آتی رہی. وحی کی دوسری قسم کے فرشتہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف آپ کے دل کے اندر بات ڈال کے چلا جاتا تھا. اس کی آواز بھی نہیں آتی تھی اور اس کی شکل بھی نظر نہیں آتی تھی، بس دل کے اندر بات ڈال دی. یہ وحی کی دوسری قسم ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ ان روح القدس نفث فی روعی انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. یہ مشہور حدیث ہے. کیا مطلب ہے؟ ان روح القدس نفث فی روعی، کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی. کیا پھونکی؟ انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، کہ جب تک کوئی انسان اپنی روزی مکمل نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی ہے. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اس لیے روزی حاصل کرنے میں اللہ سے ڈرو اور حلال طریقے سے روزی تلاش کرو، حرام کی طرف مت جاؤ. اور روزی اگر رکی ہوئی ہو تو تم جو ہے نا اللہ کی معصیت کے ذریعے روزی کو تلاش مت کرو.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس جو روزی ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے ہی مل سکتی ہے، معصیت کے ذریعے نہیں مل سکتی۔ تو دیکھو اس میں وحی کی دوسری قسم بتائی گئی ہے، نفس فی روحی، دل میں بات کو ڈالنا۔ وحی کی تیسری قسم ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی کی شکل اختیار کر کے آوے اور پھر آپ کو مخاطب بناوے، اور وہ جو حضور کو کہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لے، یعنی انسانی شکل میں آوے۔ یہ جو شکل ہوتی تھی اس صورت کے اندر کبھی کبھی صحابہ فرشتوں کو دیکھتے بھی تھے، جیسے آپ لوگوں کے سامنے وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا، حضور سے پوچھا مل ایمان، مل اسلام، مل احسان وما امارات الساعہ، وہ مشہور حدیث ہے قیامت کی علامتیں کیا ہے۔ تو اس میں سارے صحابہ نے حضرت جبریل کو دیکھا، ان کے جانے کے بعد حضور نے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ نہیں، کہا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل ہے تو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ تیسری شکل ہے۔ چوتھی شکل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی، یعنی گھنٹی جب بجتی ہے تو اس کے ٹن 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 کی جو آواز آتی ہے تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی۔ یہ سب سے وحی کی سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اتنی سخت صورت ہوتی تھی کہ سخت گرمی، سخت ٹھنڈی کے موسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ اگر حضور اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو وہ اونٹنی بھی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی بوجھ کی وجہ سے۔ ایک بار اسی طرح وحی نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی، تو ان پر اتنا بوجھ پڑا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں ران ٹوٹ جائے گی۔ حضرت زید بن ثابت کی اتنا بوجھ پڑا ان کے اوپر کہ وحی کی چوتھی قسم اور سب سے سخت شکل ہوتی تھی۔ پانچویں شکل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے۔ تیسری شکل تو یہ تھی کہ فرشتہ آدمی کی شکل اختیار کر کے آتا تھا، اور پانچویں شکل کیا ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں دکھائی دیتا تھا، اور اصلی شکل میں آنے کے بعد پھر وہ آپ کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 2 مرتبہ پیش آئی ہے۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ ایک مرتبہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب سدرۃ المنتہا کے پاس تھے اس وقت حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا کب؟ یہ سورہ مدثر نازل ہونے کے وقت، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے فوراً حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے۔ یہ 2 صورتیں ہیں پانچویں شکل کی وحی کی۔ چھٹی شکل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گفتگو کرے جیسے حضور اکرم جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے براہ راست، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے، یہ وحی کی چھٹی شکل ہے۔ اور یہ والی شکل کب پیش آئی؟ معراج کے اندر، کہ معراج کے اندر حضور کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی فرشتہ واسطہ نہیں تھا، اور براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کی بات ہوئی۔ دیکھنا وہ تو مختلف ہی ہے، لیکن بات ہوئی ہے دونوں کے درمیان، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ بس یہ 6 شکلیں ہیں، ان 6 شکلوں کو سامنے رکھو۔ پھر یہ جو دوسری وحی آئی، یعنی پہلی وحی تو ایسی تھی کہ اس کے اندر تو صرف تعلیم اور قرأت کا حکم ہے، دعوت کا حکم نہیں ہے، یعنی اس سے بھی بات۔ اور دوسری جو سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی اس میں براہ راست دعوت کا حکم ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان دعوت اور تبلیغ کے میدان میں نکلنے سے پہلے صحیح علم حاصل کرے۔ صحیح علم حاصل کیے بغیر اگر انسان دعوت کے لیے نکلے گا اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا تو وہ تو نقصان پہنچائے گا۔ جیسے گاڑی سیکھی نہیں ہے اور گاڑی سیکھے بغیر اگر وہ روڈ کے اوپر لے کر آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ٹکر مارے گا، کتنوں کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے کہ گاڑی چلانا تو آتا ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، تربیت یافتہ ہوئے بغیر وہ ڈائریکٹ لوگوں کے اندر آتے ہیں
تو وہ بہت انتشار پیدا کرتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، ان کے اندر سمجھ نہیں ہوتی، ان کے اندر اتنی تربیت نہیں ہوتی، لوگوں کو لے کے چلنا کس طریقے سے اور کیا باتیں کہنی کیا باتیں نہ کہنی، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی اچھے عالم، کسی اچھے بزرگ کی صحبت میں یا کسی اچھے عالم کی تربیت میں رہ کر انسان اپنے اندر ایک مزاج پیدا کرے، ایک رنگ جائے، پھر اس کے بعد وہ میدان کے اندر اترے، چاہے پڑھانے کے میدان میں چاہے تبلیغ کے میدان میں، تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھو، شروع کے چاہے 2-3 سال سمجھ لو یا کچھ ہفتے سمجھ لو، پہلے تعلیم اور قرأت کا حکم ہے، اور اب سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی ہے، اس میں صراحت کے ساتھ میں تبلیغ کا حکم ہے۔ لیکن یہاں پر بھی جو تبلیغ ہے، یہ سمجھ لو، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے اب ڈراؤ لوگوں کو۔ ڈرانا کس طریقے سے ہے؟ دنیا کے اندر جو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے تو اس کو انسان سمجھتا ہے کہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، بھی ہم تو اتنے سالوں سے اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہے، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ لیکن جب ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح آج کل کے زمانے کے اندر دیکھ لو کہ دنیا ایسی اندھادھند چل رہی تھی، نہ جانے کیسے کیسے راستوں کی طرف، اب اچانک جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو اس کے اندر کتنا سخت نقصان ہو رہا ہے سب کا۔ تو انسانوں کو ڈراؤ ان کے برے انجام سے، انسانوں کو یہ انسانوں کو سمجھاؤ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس پر اگر فوری پکڑ نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، نہیں، فوری پکڑ کا نہ آنا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل اور نشانی نہیں ہے۔ بہرحال اس کے برے انجام سے ڈراؤ۔ قم فانذر وربک فکبر، اور آپ کے رب کی بڑائی بیان کرو۔ رب کی بڑائی کی سب سے آخری منزل کیا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی باقی نہیں رہنی چاہیے، سب کی بڑائی ختم ہو جائے، سب کی بڑائی یا الٹ دو، صرف زمین کے اوپر حاکمیت بڑائی اللہ ہی کی باقی رہنی چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ ربک فکبر، پھر اس کے بعد 2 آیتیں ہیں، وثیابک فطہر والرجز فہجر، اپنے کپڑوں کو گندگی سے پاک کرو اور اپنے دل کو گندگی سے پاک کرو۔ والرجز فہجر، کپڑے کی گندگی سے ظاہری نجاست سے پاک ہونے کی طرف اشارہ، اور والرجز فہجر سے نفس کی گندگی سے پاک صاف ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا صاف ستھرا کر لو ہر طرح کی گندگی سے، اپنے ظاہر کو برے اخلاق اور برے اعمال سے، اور اپنے باطن کو بری چیزوں اور برے صفات سے اس طریقے سے پاک صاف کر لو کہ جتنے قلب سلیم ہے سارے تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ انسان جو ہے وہ جب ایسا اجلا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے بھائی، جہاں پہ چراغ جلتا ہے نا تو چاروں طرف سے پروانے تو آنے ہی آنے ہیں، اور جہاں چراغ ہی نہیں ہے تو وہاں پروانے کیسے آئیں گے؟ تو چراغ انسان کا کب جلتا ہے؟ جب انسان اپنا ظاہر اور باطن پاک کر لے۔ تو ظاہر اور باطن کے پاک کر لینے سے انسان کے اندر ایک چراغ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی چاروں طرف پروانے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، احسان کر کے کسی چیز کے اندر اضافہ کرنے کی نیت سے احسان مت جتاؤ۔ اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ بھئی تم جتنا بھی کام کرو، جتنے بھی کارنامے اختیار کرو، تو تمہاری ساری کوششوں اور جد و جہد پر بڑائی ہرگز بھی نہ آنی چاہیے، اور اس کی اہمیت بھی نہ آنی چاہیے تمہارے دل میں، بلکہ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرتے رہو، اور ہر طرح کی قربانی دینے کے بعد یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا تو کبھی بھی اس کے اوپر بڑائی یا ناز کی کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تمنن، لوگوں کے بعد اب احسان کرو گے آپ، ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ گے، اللہ کا راستہ بتاؤ گے، تو اس پر ہمیشہ دل اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ مجھے استعمال کر رہا ہے اس کام کے لیے۔ جو آپ یہ سمجھو گے تو آپ لوگوں کے اوپر احسان نہیں جتاؤ گے، آپ لوگوں کے اوپر احسان نہیں جتاؤ گے۔ جس طریقے سے درخت ہوتا ہے تو اس درخت سے سایہ ظاہر ہوتا ہے، اس سائے کو درخت نے پیدا نہیں کیا ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے سائے کو،
لیکن ظاہر ہوتا ہے کس سے؟ درخت سے۔ اس طرح دنیا کے اندر جس انسان سے اللہ تعالیٰ جو بھی کام لے لے تو اس کام کے خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، بندہ نہیں ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اس کام کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے درخت سے سائے کو ظاہر کیا ہے، اس طرح اس انسان سے اللہ نے کاموں کو ظاہر کیا ہے، ورنہ جس طرح سائے کا خالق اللہ ہے، اسی طریقے سے ان کاموں کے خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اور سب سے آخری اس آیت میں اشارہ ہے کہ اب آپ آگے بڑھو گے دعوت کے کام کے اندر اور آگے بڑھو گے تو ظاہر سی بات ہے تمہاری مخالفتیں ہوں گی، مذاق بنے گی، ہنسی بنے گی، لوگ تم کو قتل کرنے کی سازشیں کریں گے، تمہارے ساتھیوں کو قتل کرنے کی کوششیں کریں گے، تو اس پر صبر کرنا، پختگی کے ساتھ میں رہنا، پختگی کے ساتھ میں رہنا۔ پھر ساتھ میں یہ بات بھی کہہ دی کہ تمہارا جو صبر ہے یہ صبر کوئی دنیا کی عورت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی حکومتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے بھی یہ صبر ہرگز نہ ہو، بلکہ یہ صبر کس کے لیے ہو؟ ولی ربی کا، صرف تمہارے رب کی رضامندی کے خاطر، کہ تمہارے رب کی رضا، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے اور تمہارے رب کا دین سر بلند ہو جائے، بس یہی مقصد ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ یہ سورہ مدثر کی آیتوں کا پورا کے پورا خلاصہ ہے۔ تو اس کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے گئے ہیں، یہ گویا کہ پوری زندگی گزارنے کا ایک خلاصہ ہے۔ بس اٹھ جاؤ، اب کام کرنا شروع کرو، تمہارے رب کی بڑائی زمین پر رہے، اس کے علاوہ کسی کی بڑائی نہ رہے، اور دنیا والے جتنے بھی ہیں ان سب کو اپنے برے انجام سے ڈراؤ اور اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لو، اور جو بھی مشقتیں پیش آئے اس کو اللہ کے لیے صبر کرتے رہو۔ یہ بنیادی باتیں تھی، گویا کہ ایک دستور العمل تھا پوری زندگی کے لیے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا، اور وہ کام ایسا شروع کیا کہ حضور تو کھڑے ہوئے تو موت تک نہیں بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے پینے کو نہیں دیکھا، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آرام کو نہیں دیکھا، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دی، ہر چیز۔ وہ جو کھڑے ہوئے تو 23 سال تک کھڑے رہے، وہ جو گھومتے رہے تو 23 سال تک گھومتے رہے، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، اور مختصر آرام کرتے، مختصر کھاتے، ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتے، لیکن وہ 23 سال کے عرصے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوم پھر کر نہ جانے کتنے انسانوں کو تیار کر دیا، اور پھر پوری دنیا کے اندر دین پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے سورہ مدثر کی شروع کی آیتوں کا کچھ خلاصہ۔ بس اب یہاں پہ میں ایک مختصر سی بات کہہ کے آج کا درس ختم کرتا ہوں کہ جو دعوت کے مراحل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بنیادی جو چیز ہے دعوت اور جہاد۔ دعوت اور جہاد، دعوت کی مثال جو ہے نا وہ ایسی ہے جیسے نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے، اور جہاد کی مثال ایسی ہے جیسے وضو کے بعد میں نماز ہوتی ہے۔ وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے، نماز بغیر وضو کے نہیں، نماز بغیر وضو کے نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وضو ہی انسان کرتا رہے نماز ہی نہ پڑھے۔ یعنی وضو بھی کتنا ضروری ہے اور نماز بھی کتنا ضروری ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہو تو وضو ضروری ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان وضو ہی کرتا رہے نماز ہی کی طرف نہ آئے۔ اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، نماز تو جہاد ہے، نماز سے پہلے وضو جو ہے نا وہ دعوت اور تبلیغ ہے، کہ پہلے پوری دنیا کے لوگوں تک اسلام اور دین کو پہنچانے کی کوشش تو کرو، سب کو بات تو سمجھ میں آئے کہ اسلام حق ہے اور یہی اخیر تک رہنے والی چیز ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مذہب باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دعوت اور تبلیغ جو ہے نا یہ تو وضو ہو گیا۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ صرف وضو کرتے رہے، نماز کا وقت ہی نہ آئے، نماز کا وقت بھی آنے والا ہے، اس وقت میں سب کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو مراحل ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں عام طور پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور دونوں حصے ایک دوسروں سے بالکل ممتاز ہیں۔ ایک تو مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی تو تقریباً 13 سال رہی اور مدنی زندگی 10 سال رہی۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے۔ جیسے مکی زندگی کو دیکھ لو تو مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، اسی طرح مدنی زندگی کے بھی کئی مراحل ہیں۔ تو ابھی اگلے
سبق سے انشاءاللہ مکی زندگی کے جو 3 مراحل ہے اس پر تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کر لیں گے. مکی زندگی 3 مراحل پر کیسے مشتمل ہے؟ ایک تو نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک پس پردہ دعوت کا مرحلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر جو صرف ان کے جان پہچان والے تھے، جن کے بارے میں اطمینان تھا کہ یہ میرا دوست ہے، خیر خواہ ہے، صرف انہی لوگوں کو بات پہنچاتے تھے اور اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے تھے. یہ مکی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے جو 3 سال تک رہا. اس کے بعد چوتھا سال یعنی نبوت کا جو چوتھا سال ہے، یہ یہاں سے لے کر 10ویں سال تک، 10ویں سال کے آخر تک، یہ مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے. اس میں اہل مکہ کے درمیان کھلم کھلا دعوت اور تبلیغ کا مرحلہ ہے. یہاں کھل کر حضور نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا. اس وقت میں کیا کیا حالات پیش آئے وہ انشاءاللہ آپ کو سامنے آئیں گے. تیسرا مرحلہ ہے 10ویں سال سے لے کر ہجرت تک کا، یہ تقریباً 2-2.5 سال کا وقت ہے. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ مکہ کے باہر اسلام کی دعوت مقبول ہو رہی ہے اور اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے مکہ سے باہر. اسی کے اندر مدینہ منورہ والے آئے اور دوسرے قبائل والے، مختلف الگ الگ قسم کے لوگ آتے رہے، آ کے مسلمان ہوتے رہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. تو مکی زندگی کے یہ 3 مراحل ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شروع کریں گے، اور پھر مدنی زندگی کے جو مراحل ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس وقت پہ ہم شروع کریں گے.